أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کا علم ہے، گزشتہ سبق میں ہم نے اصطلاحات، تجویدی گائیڈ سے اصطلاحات، یہ ٹیبل آپ کے سامنے آگے ہے، یہ ہم نے آغاز کیا تھا. جو دوست نئے آئے ہیں، کل پہلا سبق تھا، آج دوسرا سبق ہے، تو ان کے لیے ہم ایک دفعہ پھر پچھلی باتوں کو دہرا دیتے ہیں کہ علم تجوید ہر فن کے اندر اپنے کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں، مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں. تو وہ جو علم تجوید میں مخصوص اصطلاحات ہیں، کہ تمام دوست ابھی اپنے مائک بند کر دیں، جس کو کہوں گا وہ کھولے گا. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم عام طور پر اعوذ باللہ کہتے ہیں، لیکن تجوید کی گفتگو میں قراء اس کو تعوذ، اعوذ باللہ نہیں کہتے، تعوذ کہتے ہیں یا استعاذہ. اسی طرح آگے بسم اللہ کو تسمیہ یا بسملہ، تلفظ غور رکھیں، تسمیہ یا بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف ہجا یا حروف تہجی، عربی میں ہجا بولتے ہیں، اردو میں تہجی بولتے ہیں. الف سے یا تک 29 حروف ہیں اگر الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ ہم شمار کریں، اور اگر الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کریں، اس کی تشریح ہم آگے جا کے کریں گے، تو پھر یہ 28 حروف بنتے ہیں. حروف مقطعات، جو حروف قطع کر کے علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں سورتوں کے شروع میں، علیحدہ علیحدہ حروف، جیسے آپ دیکھتے ہیں الف لام را، الف لام میم نون قاف یا سین، یہ حروف مقطعات ہیں. تو ان کے مفہوم اور مطلب کا یا اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب جانتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو ان کے یہ ذہن میں رکھیں یہیں سے ابھی کہ 2 قسمیں ہیں حروف مقطعات کی. کچھ وہ ہیں جو 2 حرفوں سے مل کر بنتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 3 حرفوں سے مل کر بنتے ہیں. جو 2 حرفوں پر مل کر بنتے ہیں جیسے با، با الف، تا، تا الف، سا، سا الف. جیم میں 3 حروف ہیں، جیم. حا میں 2 حرف، خا میں 2 حرف، دال میں 2 حرف، 3 حرف، زال میں 3 حرف، را زا میں 2 حرف، سین شین صاد ضاد 3 حروف ہیں. تو جو 2 حروف والے ہیں ان کو 1 الف کی مقدار میں لمبا کرتے ہیں. جیسے جب آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں نا، اس طرح پڑھائیں گے با تا تا. یہ جو ہم نے لمبائی کی ہے نا، با تا تا، اسے کہتے ہیں طبی آواز، نیچرل ساؤنڈ، مد اصلی تجوید کی. تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ طبی آواز ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، با با تا ما ما. اس نے کبھی نہیں کہا با با یا ماما یا ماما،
وہ ہمیشہ کہے گا ماں ماں با با، کیونکہ اس کی جو اندر اللہ نے اس کے اندر آواز پیدا کی ہے اس کی مقدار اتنی ہے. لیکن جب آپ جائیں گے یہ 2 حرفوں میں ہے، با تا سا. با کو کبھی با نہ کہیں. عموماً ہمارے مدارس میں یہ دیکھنے آتا ہے کہ جب بچے پڑھتے ہیں، سبق سناتے ہیں، منظر سناتے ہیں، تو جہاں پہ آخری حرف میں یہ الف آتا ہے تو وہاں پر وہ اکثر کیا کرتے ہیں، آخر میں لمبا کر دیتے ہیں. مثلا والشمس وضحاها، یہ غلط ہے. جتنا پہلا ہا ہے اتنا ہی دوسرا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اور اکثر یہ غلطی مدارس میں ہے، والقمر اذا تلاها، یہ غلط ہے. یہ ایک الف سے زیادہ ہو جاتی ہے، اسے مد اصلی کہتے ہیں. اور جو 3 حرفی حروف ہیں ان میں 3 سے 4 الف لمبا کرتے ہیں. مثلا آپ بچے کو پڑھائیں گے نا، با تا تھا، جب جیم پہ آئے گی تو آپ کہیں گے جیم ہا خا دال. آپ دیکھیں حروف مقطعات میں قرآن پاک کھول کر دیکھیں نا تو جو 3 حرفی حروف ہے نا ان کے اوپر مد پڑا ہوگا. مثلا جیسے ہے کاف، اس کے اوپر مد کی علامت پڑی ہوگی. ہا میں نہیں ہوگی، کھڑی زبر ہوگی. یا کھڑی زبر ہوگی. عین پہ پھر ہوگی، 3 حرفی ہے، عین صاد. اسی طرح الف لام، اس کے اوپر مد پہ پڑی ہے. اور را کے اوپر نہیں ہے، وہ 2 حرفی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، آگے جا کر پھر آپ کو یہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. حرکات حرکت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے یعنی حرکت 3 ہے، زبر زیر پیش اور زبر زیر پیش. زبر میں یہ اوپر آتی ہے، آواز اوپر کی طرف جاتی ہے. زیر نیچے آتی ہے، حرف کے آواز نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے. پیش یہ شوشہ سا بنا کر سامنے کی طرف اس کو کرتے ہیں تو اس کی آواز سامنے کی طرف جاتی ہے. او آ ای او با بی بو. جب یہ حرکات نہ ہوں تو حرف خاموش رہتا ہے، حرف بولتا نہیں ہے. حرف کو بلانے کے لیے ان کے اوپر حرکات لائی جاتی ہیں. متحرک ہلنے والا حرف یعنی جس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو پھر وہ حرف بولتا ہے، حرکت کرتا ہے. فتح زبر کو کہتے ہیں. ہمیشہ جب 2 بندوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو اوپر آ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی وہ اوپر آ گیا. آپ عموماً بولتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا زبردست ہے، فلاں بندہ بڑا زبردست ہے. تو زبر کا مطلب یہ ہے کہ اوپر، یعنی اوپر اس کا ہاتھ اوپر آتا ہے. کسرہ کا معنی ہے نیچے آ جانا. فلاں بندہ نیچے آ گیا ہے، اس کو کسر لگ گئی ہے. تو یہ کسرے کا معنی آواز کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے. ایسا مفتو جس حرف کے اوپر زبر ہو وہ حرف مفتو ہوتا ہے، جس کے نیچے کسرہ ہو وہ مکسور ہو جاتا ہے. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. کیوں پیش کو ضمہ کہتے ہیں؟ کہ دونوں ہونٹوں کے جو باچھیں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، ہونٹ مل جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اس کو ضمہ بولتے ہیں. اور آواز سامنے کی طرف جاتی ہے، اس لیے اس کو پیش بولتے ہیں. مضموم پیش والا حرف. سکون جزم والا یعنی جس کے اوپر حرکت نہ ہو وہ حرف بولتا نہیں، سکون سے بیٹھا رہتا ہے، اس لیے اس کو سکون بولتے ہیں. جزم کو، جزم کے 2 دندانے ہوتے ہیں. آپ اس کی شکل کو دیکھیں نا جزم کو تو اس کے 2 دندانے، تو 2 دندانے جو ہیں وہ 2 کام کرتے ہیں. اوپر والا دندانہ پچھلے والے حرف کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں لاتا ہے. اس کی میں آپ کو بڑی ایک آسان سی شکل بتاؤں تو کوئی نابینا شخص ہو تو اس کو جو پکڑ کر لے جاتا ہے نا بندہ، تو آپ دیکھتے ہیں اپنے بازو کو اس کے بازو میں ڈالتے ہیں تو بالکل وہی شکل بن جاتی ہے جو جزم کی ہوتی ہے. تو جزم جو ہوتا ہے نا، پچھلے اس کے دندانے 2 ہیں، پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ یہ ملا لیتے ہیں. پہلا دندانہ پچھلے والے حرف کو پکڑتا ہے اور دوسرا دندانہ آواز کو اپنے اندر رکھتا ہے. ساکن جزم والا حرف جس کے اوپر جزم آ جائے. تشدید شد کو بولتے ہیں. اور شد کے 3 دندانے
یہ تین کام کرتے ہیں تین دندانے. پہلا یہ دیکھیں آپ کو شد نظر آ رہی ہے. پہلا دندانہ پچھلے ہمارے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے, درمیان والا دندانہ آواز کو اپنے اندر بٹھاتا ہے, اور یہاں پر درمیان والے دندانے کی وجہ سے یہاں پر سختی پیدا کی جائے گی, اور تیسرا دندانہ جو ہے وہ آواز کو آگے دے دیتا ہے, اوپر کر دیتا ہے یا اگلے حرف کو دے دیتا ہے. تو یہ تین دندانے ہیں, کام بھی تین کرتا ہے. اور اس کی آپ کو یہ جس طرح یہ اسٹیپلر کی پن ہوتی ہے نا, جس طرح وہ مضبوطی سے ایک پیپر کو دوسرے پیپر کے ساتھ یہ جوائنٹ کر دیتی ہے, ملا دیتی ہے, اسی طرح شد کا کام بھی وہ ہے جو اسٹیپلر جو ہے وہ کام کرتا ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آواز میں سختی پیدا کی جائے گی, گھٹن پیدا کی جائے گی. جیسے اتا, اب دیکھیں نا, ات پچھلے پہلے دندانے پہ کام کیا, ات پچھلے کو الف کو تا کے ساتھ ملایا, درمیان والے دندانے نے اپنے پاس رکھ کر اس میں سختی پیدا کی, ات, اور تا تیسرے دندانے نے آواز کو زبر کو دے دیا. یہ حرف ہے مشدد شد والا حرف. ما قبل جو رائٹ سائڈ پہ دائیں حرف پہ پہلا حرف جو ہوتا ہے اس کو ما قبل کہتے ہیں. ما بعد جو بعد والا حرف ہوتا ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو, یعنی پہلے والے کو ما قبل اور بعد والے کو ما بعد. جیسے یہ دیکھیں بسم اللہ, بسم سین سے جو با ہے وہ ما قبل ہے, اور سین کے بعد جو میم ہے یہ ما بعد ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. آج ہم یہیں تک یہ دیکھیں گے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. انشاءاللہ کل جو باقی اصطلاحات پڑھ کر پھر ہم اس کے آگے چلیں گے. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. تو مشق ایسے ہے کہ سب سے پہلے کریں گے حاجی غضنفر صاحب, اس کے بعد پڑھیں گے حافظ عمر صاحب پاکستان سے, تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے حافظ عمران صاحب, چوتھے نمبر پر پڑھیں گے کیانی صاحب, اور پانچویں نمبر پہ اور جو دوست ہوں گے, اور اس کے بعد آخر میں ہمارے راجہ زبیر صاحب پڑھیں گے. تو یہ سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی مشق کرتے ہیں, اس کے بعد آج نئی سورت اخلاص بھی آپ کو پڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سورت الناس جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دوست مجھے سورت الناس سنا دے. یہ حافظ عمران آپ در سورت الناس مجھے سنائیں, پھر حج میں آپ کو سورت الفلق پڑھاتا ہوں. حافظ عمران کوٹنی کو حالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں, دیکھیے اس میں آپ نے سلو موشن آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح محافل میں تلاوت کرتے ہیں اس کو ہم ترتیل کہتے ہیں, مشق ترتیل, وہی اس سے تیز نہیں ہو. پھر سنیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اور ٹھہر کر پڑھیے. قل اعوذ برب الناس. جی, قل اعوذ برب الناس. ناس میں ہم لہجہ بنائیں, مالک. پھر پڑھیے ناس میں لہجہ بنائیں. قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس
الوسواس الخناس. अब इसको मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास को और लहजे से पढ़ें और ऊंचा पढ़ें, आवाज को उठाएं। من شر الوسواس الخناس. शाबाश, और उठाएं आवाज को। और الذي يوسوس في صدور الناس जी, من الجنة والناस. शाबाश। तो शाम को बैठ कर ना क्लास के बाद आधा घंटा ये बुलंद आवाज से जोर जोर से आपको पसीना आ जाए, थकन हो जाए, आवाज को खोलें। जिस तरह गुब्बारे में आवाज भरी जाती है ना, तो पहली दफा आवाज जो है वो बड़ी मुश्किल भरी जाती है, फिर जब 2-3 दफा भरी जाती है तो उसके बाद गुब्बारा ढीला हो जाता है। इसी तरह ये जो आपकी चेस्ट है ना, सीना, इसकी भी यही पोजीशन होती है कि आप मश्क करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो जो आपके सीने की रगें हैं वो नरम हो जाएंगी और फिर आप जितना बुलंद पढ़ सकेंगे, कोशिश करेंगे या जितना पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकेंगे। ये मश्क के साथ पैदा होता है। जी हाजी गुजर सब आप सुनाइए ये सूरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ये देखिए 70 साल 65 साल के बुजुर्ग हैं, ये कितनी जोर से पढ़ते हैं, तो नौजवानों को कैसे पढ़ना चाहिए था। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. हाफिज उमर साहब हैं कि नहीं? अगर हाफिज उमर साहब नहीं है तो राजा कैनी साहब आप पढ़िए, राजा साहब को बाद में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. कैनी साहब ये आगे पढ़े आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने पहले। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. जी क्या निशा पहले आप पढ़िए. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. आफद इमरान आप पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐसे नहीं, आवाज माइक को करीब करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शाबाश, जोर लगाएं. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. वमिन शर, ये शीन को साफ करें. ये वमिन शर जी ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. अजी साहब आपसे पहले राजा साहब से सुन लें. राजा साहब आप पढ़िए. पढ़िए, ठीक है ना जी. अऊज़ु बिरब्बिल फलक. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. जी قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह. बड़ा खूबसूरत पढ़ा राजा साहब, माशाअल्लाह. ये हाजी ग़ज़नफ़र साहब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. निर्वजी रा के ऊपर ये देखिए 2 दफा रा पड़ी गई है, एक निर एक रा. निर्वा पहली दूसरे के ताबे है, दूसरे के ऊपर क्योंकि जबर है. निर्वा 2 दफा नून जेर रा, निर रा जबर रा, यहाँ पहली दूसरे के ताबे हो गई है, लिहाजा दो दफा जो रा पड़ी जाएगी, दोनों को पुर पढ़ना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق قا फिर पढ़िए. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. क्या निशा पढ़ी जरा आप सूरतुल इखलास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. हाफिज़ इमरान आप पढ़िए. हाफिज़ इमरान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. अब कोशिश करें एक सांस में सारे को पढ़ने की. मैं पढ़ता हूं पहले, फिर आप देखिए.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ये पढ़ी जरा। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. शाबाश। फिर जरा और बुलंद आवाज से पढ़ें, आवाज उठाकर। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. माशाअल्लाह, ठीक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा है। इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे कुरान पाक पढ़ने को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, और इसका अजर व सवाब हमारे मरहूमीन के हक़ में दर्ज फरमा कर या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और हमें हमेशा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।